لفظ کا جو معنی ہے وہ کیا بیان کیے جا رہے ہیں، دوسرا وہ کس کانٹیکسٹ میں بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، کس سے خطاب ہو رہا ہے، کن لوگوں کو ہو رہا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے، اس سے کبھی بھی جو ہے آپ قرآن کریم سے کوئی غلط مطلب نہیں نکال سکیں گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہود و نصارہ سے دوستی کے حوالے سے بات کی ہے قرآن کریم نے، وہ خاص مخصوص طبقے سے کی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد شکنی کی تھی، اس لیے فرمایا تھا کہ اب ان سے جو ہے وہ دوستی نہ رکھو۔ اور جو قانونی طور پہ بات کاری گئی تھی یہ بتائی گئی تھی کہ اب جو ہے وہ اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو نبی کی عورتوں کے حوالے سے بات ہوئی۔ کون سا پارہ؟ 22 تو یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے کہ تم گھروں سے باہر نہ نکلو، اس کی وجہ بھی بیان کر دی تھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس گھر کی بیویوں کو کہ تم سے وہ گندگی دور کر دے جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں، اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور اس کی حکمت کی جو تعلیم کی جاتی ہے اس کا چرچا کرو، بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات کا ہم اس کا تمام فضل و رحمت صرف کسی گھر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، سچے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے ساتھ خاص ہے رسول کے گھر کے ساتھ، بلکہ یہ عام مومنین کے لیے بھی ہے کہ جو یہ کام کریں گے ان کو ہم اس نعمت سے اور اپنے اجر سے نوازیں گے۔ یہ منافقین اب خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھی حلف متعین بنا رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور معلوم ہونا چاہیے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صحیح گمراہی میں پڑ چکا۔ انہوں نے یہ فتنہ اس وقت اٹھایا جب تم اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا، اور تم نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے تم ڈرو۔ پھر جب زید نے اپنا رشتہ بیوی سے منقطع کر لیا تو ہم نے اس کو تم سے بیاہ کیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ اپنا رشتہ ان سے منقطع کر لیں، اور خدا کا حکم تو ہو کر بھی رہنا تھا۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بہوؤں سے جو ہے وہ نکاح حرام ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے، مگر اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے تو وہ بہو کی طرح نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زید کی بیوی سے اس لیے کرایا گیا کہ زید جو ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور فرما دیا کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہے۔ نبی کے لیے جو بات اللہ نے ٹھہرا دی ہو اس میں اس پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ اس کے پیغمبر جو پہلے گزرے ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اسے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لہذا تم بھی اسی سے ڈرو اے پیغمبر، اور مطمئن رہو کہ حساب کے لیے اللہ کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ معاملہ کوئی زید کا چل رہا ہے، منہ بولے بیٹوں کا چل رہا ہے، تو بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اس لیے یہ ذمہ داری انہی کو پوری کرنی تھی، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایمان والوں،
इनके शोर व गौर से बेपरवाह हो जाओ और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। वही है जो तुम पर अपनी रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी तुम्हारे लिए इसकी दुआएं करते हैं ताकि तुमको तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आए। और वो ईमान वालों पर बहुत मेहरबान है। जिस दिन वो उससे मिलेंगे उनका खैर मकदम सलाम से होगा और उनके लिए उसने बड़ी इज्जत का सिला तैयार कर रखा है। ए नबी, तुम भी बेपरवाह हो जाओ, हमने तुम्हें गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला और अल्लाह के इज़्न से उसकी तरफ दावत देने वाला और लोगों को तारीकों से निकालने के लिए एक रोशन चराग बनाकर भेजा है। तुम अपनी ये जिम्मेदारियां अदा करो और अपने मानने वालों को बशारत दो कि अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा फजल है। तुम इन मुनकिरों और मुनाफिकों की बात का ध्यान न करो और इनकी सब अज़ियतें नज़रअंदाज करो और अल्लाह पर भरोसा रखो और भरोसे के लिए अल्लाह काफ़ी है। इस निकाह के लिए किसी इज्जत की ज़रूरत नहीं है जिसका हुक्म हमने पैगंबर को दिया है ईमान वालों, इसलिए कि जब तुम मुसलमान औरतों से निकाह करते हो फिर हाथ लगाने से पहले उनको तलाक दे देते हो तो उन पर तुम्हारी खातिर कोई इद्दत लाजिम नहीं है जिसका तुम शुमार करोगे, लेकिन इस सूरत में भी ज़रूरी है कि उन्हें कुछ सामान्य ज़िंदगी दो और उनके भले तरीके से रुख़्सत करो। और इसके लिए किसी बीवी को तलाक देने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इस निकाह के बावजूद हमने तुम्हारी सब बीवियों को जिनके महर तुम अदा कर चुके हो तुम्हारे लिए जायज़ ठहरा दिया है। ए नबी, और सिर्फ उन्हीं को नहीं उनके साथ उन खानदानी औरतों को भी जायज़ ठहरा दिया है जो अल्लाह ने तुम्हें गनीमत में दी और वो उनमें से तुम्हारी मिल्कियत में आ गई हों और तुम्हारे चचा की बेटियां और फूफियों की बेटियां और मामों की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है और कोई मुसलमान औरत अगर वो अपने आप को नबी के लिए हिबा कर दे, अगर नबी उसको निकाह में लेना चाहे, ये हुक्म दूसरे मुसलमानों से अलग खास तुम्हारे लिए है। हमको मालूम है कि जो कुछ हमने उनकी बीवियों उनकी लौंडियों के मामले में उन पर फर्ज किया है, इसलिए खास तुम्हारे लिए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने पर तुम पर कोई तंगी न रहे और अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। और बीवियों के हुकूक़ ज़ौजियत में बराबरी भी अब तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम उनमें से जिसे चाहो अलग रखो और जिसे चाहो अपने पास रखो। जिनको किसी वक्त अलग रखा था उनमें से फिर किसी को बुला लो तो इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है। हमने ये वजाहत इसलिए कर दी है कि इसके बाद ये ज़्यादा तरीन है कि उनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा न होंगी और जो कुछ तुम उनको दोगे सब उसी पर राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है और अल्लाह अलीम व हलीम है। इनके बाद दूसरी औरतें तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है और न ये जायज़ है कि इनकी जगह और बीवियाँ ले आओ, अगरचे उनका हुस्न तुम्हें कितना ही पसंद हो। तुम्हारी लौंडियाँ अलबत्ता मुस्तस्ना है और अल्लाह हर चीज़ पर निगरान है। ये मुनाफिकीन अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे, इसलिए ईमान वालों तुम अब अपने नबी के घरों में न जाया करो इल्ला ये कि तुमको किसी खाने पर आने की इजाज़त दी जाए, जब भी इस तरह की उसकी तैयारी के मुंतज़िर न रहो। हाँ, जब तुमको बुलाया जाए तो वक्त के वक्त दाखिल हो, फिर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ और बातों में लगे हुए बैठे न रहो। इससे पैगंबर को अज़ियत होती है मगर वो तुम्हारा लिहाज करते हैं और अल्लाह हक़ बात कहने में किसी का लिहाज नहीं करता। और तुम्हें जब नबी की बीवियों से कोई चीज़ मांगनी हो तो पर्दे के पीछे से मांगो, ये तुम्हारे दिलों के लिए भी ज़्यादा पाकीज़ा तरीक़ा है और उनके दिलों के लिए भी। तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुँचाओ और न ये जायज़ है कि उसके बाद तुम उसकी बीवियों से निकाह करो। अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी संगीन बात है। तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर करो या उसको छुपाओ, अल्लाह के लिए बराबर है, इसलिए अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। नबी की बीवियों पर अपने बापों के सामने होने में अलबत्ता कोई गुनाह नहीं है और ना अपने बेटों के और ना अपने भाइयों के और ना अपने भतीजों के और ना अपने भांजों के, ना अपने मेलजोल की औरतों के और ना अपनी लौंडियों के सामने होने में कोई गुनाह नहीं है।
تم اللہ سے ڈرتی رہو بیویوں، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ یعنی اس حکم سے یہ نہ سمجھ لینا کہ اب کسی سے نہیں مل سکتی، گھر کے اندر ہی قرار سے رہو اور اللہ کی عبادت کرو، نہیں، تم میل جول رکھ سکتی ہو۔ یہ منافقین نہیں جانتے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ ایمان والو، تمہارے لیے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو، اور اللہ اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی ہے، اور ان کے لیے اس نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اسی طرح ان پر تہمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لے لیا ہے۔ ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی، تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمان عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر لے لیا کریں، اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گی۔ اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی مدینے کے حالات نازک ہو گئے تھے، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک بڑی چادر لے کر نکلیں تاکہ یہ پہچانی جائیں کہ یہ مسلمان مردوں کی بیویاں ہیں اور مسلمانوں کی عورتیں ہیں، لہذا پہچان میں آ جائیں اور تکلیف نہ دی جائیں۔ پھر یہ حکم دینے کے بعد دوسرا حکم آ رہا ہے کہ یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنے حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان پر تمہیں اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے پائیں گے، ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے دریغ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکی ہے، اور اللہ کی اس سنت میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ تم اس انجام سے خبردار کرتے ہو تو لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جس سے تم ڈرا رہے ہو کہ وہ کہاں رہ گئی، ان سے کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتا شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے منکروں پر اللہ نے لعنت کر چھوڑی ہے، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ اپنے لیے کوئی حامی پائیں گے نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بھی لعنت کر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس لیے گمراہ ہوئے کہ وہ اپنے قبیلے کے بڑوں کی، اپنے لیڈروں کی اندھا دھن جو ہے نا وہ پیروی کرتے تھے اور اندھے بن کی پیروی کرتے تھے۔ جب اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی ہے، اپنے رسول کو بھیج دیا اور اپنی باتیں آئے تھے تم پر سنا دی گئی ہیں، تو اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے کہ تم اپنے لیڈر کی، اپنے قبیلے کے یا اپنی برادری کے بڑوں کی یا اپنے خاندان کے بزرگوں کی ہر بات کو میزبان مان لو۔ ایمان والوں، اس سے عبرت حاصل کرو اور اے پیغمبر اور اپنے پیغمبر کے معاملے میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی، تو اللہ نے ان کی تہمتوں سے اسے بری ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت رکھتا تھا۔ ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ اس کے صلے میں تمہارے اعمال تمہارے لیے سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اطاعت کا تقاضا اس علیحدہ اختیار کی بنا پر کیا جاتا ہے جو ہم نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ ہم نے یہ امانت زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے تھے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ یعنی کون سا اختیار اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا زمین و آسمان میں؟ یہ جو انسان نے اٹھایا کہ یہ جو خیر اور شر کے چناؤ کا جو اختیار ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے سامنے پیش کیا تھا، مگر سب نے انکار کر دیا، مگر انسان نے اٹھا لیا۔ اور اسی کا اس
میں امتحان ہے، اس لیے پیش کی گئی تھی کہ اللہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے۔ یہ سارا جو نظام قائم کیا گیا ہے اختیار کی بنا پر، یہ اس لیے قائم کیا ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہاں سے جو ہے سورہ سبا انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہاں سے جو ہے جتنی بھی صورتیں آئیں گی تقریباً جو ہے وہ 7-8 صورتیں ہیں، ان سب میں جو ہے وہ توحید کا اس بات ہوگا کہ اب ایمان والو کہ تم نے اپنے آپ کو کفر و شرک سے تو پاک کر لیا ہے، اب ایک اللہ پر پورا پہ پورا ایمان لاؤ اور اس کے حوالے کر دو اپنے آپ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو غلبہ حق کی بشارت ہے، اور جو جماعت تیار ہو رہی ہے اس کے بارے میں تزکیہ اور تطہیر کا کام کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک کیا جا رہا ہے، اور ان کے اندر کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرائی جا رہی ہیں اور عقائد کی اصلاح کروائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر کا سزاوار وہی اللہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، یعنی اسی کا شکر بجا لاؤ۔ اور شکر کا تقاضا کیا ہے؟ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں لگانے کا نام شکر ہے، کہ جس کا ہم احسان مان لیتے ہیں اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اس کا احسان مانتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں لگا دو۔ شکر کا سزاوار وہی اللہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی، اور وہی حکیم و خبیر ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہی غفور الرحیم ہے۔ تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی، کہہ دو کیوں نہیں؟ میرے اس پروردگار کی قسم جو ہر غیب کا جاننے والا ہے وہ تم پر ضرور آئے گی، اس سے ذرا برابر بھی کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی، بلکہ ایک کھلی کتاب میں لکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو صلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں سرگرم ہیں وہی ہیں جن کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ یعنی عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ قیامت کیوں نہ قائم ہو؟ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی خاطر ظلم ستم سہی ہیں اور صبر کیا ہے، ان کو اللہ بہترین اجر دے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نیچا دکھایا ہے اور ہماری نافرمانی کی ہے اور زمین میں ظلم و فساد مچاتے رہے ہیں، آخر ان کو بھی تو ہم نے ان سے حساب لینا ہے، تو قیامت کیوں نہ قائم ہو؟ یہ یقیناً قائم ہوگی۔ اس کے برخلاف جن کو علم عطا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے منکرین البتہ تمہارا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ لوگوں کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اثر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ خدا پر جھوٹ باندھ لایا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے جو آسمان اور زمین ہے ان کی طرف نہیں دیکھا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو اسی زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر اس بندے کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے جو متوجہ ہونے والا ہو۔ خدا کے بندو، یہی نشانیاں ان واقعات میں بھی ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا فرمایا تھا۔ ہم نے حکم دیا تھا کہ پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا، اور پوری اور کشادہ دھیری دیے ذریں بناؤ، اور ان کی بناوٹ میں بھی پورے تناسب کو محفوظ رکھو اور سب اچھا عمل کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے میں دیکھ رہا ہوں۔
اسی طرح سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کے جہازوں کو لے کر ہوا کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جنات بھی مسخر کر دیے تھے جو اس کے پروردگار کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا اسے ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا بناتے تھے، محرابیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور پہاڑ جیسی چوروں پر جمی ہوئی دیگیں۔ داؤد کے گھر والوں، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہو، حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے شکوے کا اظہار کیا کہ بہت کم بندے ہیں جو میرے شکر گزار بنتے ہیں، اور نعمت سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے مگر اس کے اندر احساس شکر نہیں پیدا ہوتا۔ یہی جنات ہیں جنہیں تم عالم الغیب سمجھ کر خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ سلیمان کی غلامی کرتے رہے، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان کو زمین کے کیڑے ہی نے اس کی موت کا پتہ دیا جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ یعنی بتا دیا اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو سلیمان کی موت سے فوراً ہی واقف ہو جاتے، مگر ان کو ان کی موت کا پتہ کیڑوں نے دیا جو کہ عصا کو کھا رہے تھے، دیمک کے کیڑے۔ چنانچہ سلیمان جب گرا تب جنوں پر کھلا کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ قریش کے لوگوں، سبا نے بھی وہی کیا تھا جو تم کر رہے ہو۔ درا خانے کے اہل سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں بہت بڑی نشانی تھی، دائیں بائیں باغوں کی دو قطاریں تھیں۔ یہ سب زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اپنے پروردگار کی بخشی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کے شکر گزار رہو۔ زمین سرخیز، شاداب اور بخشنے والا پروردگار، یعنی اور کیا چاہیے؟ زمین بھی ہے جو ہر طرح کی روزی تمہیں دے رہی ہے، آسمان سے پانی آ رہا ہے اور آسمان والا جو ہے تمہیں بخشنا چاہتا ہے اور تم اس کی اطاعت سے روگردانی کر رہے ہو۔ پھر بھی انہوں نے سرکابی کی تو بالآخر ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغوں کو ان کے لیے دو ایسے باغوں میں تبدیل کر دیا جن میں بدمزہ پھل اور چھاؤ کے درخت اور بیری کی کچھ تھوڑی سی جھاڑیاں تھیں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا، اور ایسا بدلہ ہم ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں۔ یعنی نعمت کو رحمت سے تبدیل کر دیا اور پھلوں کے باغوں کو جو ہے وہ بیری کے اور کانٹوں کے باغ سے یا جھاڑیوں سے تبدیل کر دیا۔ ہم سورہ ابراہیم میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم میں سے شکر کرے گا میں ضرور اپنی نعمت کا اضافہ کروں گا، اور جو ناشکری کرے گا تو میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکتیں رکھی تھیں ایسی بستیاں آباد کی جو سامنے راستے پر تھیں، اور ان کے اندر ان کے لیے سفر کی منزلیں ٹھہرا دی کہ ان میں دن رات بے خوف و خطر سفر کرو۔ مگر انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تو گویا زبان حال سے کہہ دیا کہ پروردگار ہماری منزلوں کو دور دور کر دے، اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے بالآخر انہیں افسانہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ ان پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، سو وہ اسی کے راستے پر چلے ایمان والوں کے ایک گروہ قلیل کے سوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس کو ان پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہم نے یہ مہلت اس کو دی صرف اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ معلوم کر لیں جو اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور تیرا پروردگار اے پیغمبر ہر چیز پر نگراں ہے۔ بتا دیے کہ یہ جو آدم اور ابلیس کے قصے میں تم یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہو کہ ابلیس نے ہمارے والدین کو جنت سے نکلوایا، تو ہم نے یہ مہلت ہم ہی نے اس کو دی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکوں کو اور برے لوگوں کو الگ کر دیں۔ ان سے کہو کہ ذرا بلاؤ انہیں جن کو تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرا برابر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں میں ان کا کوئی ساجھا ہے، اور نہ اس کائنات کا نظم چلانے کے لیے ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔
اس کے حضور کوئی شفا کام نہیں آتی الا یہ کہ وہ خود کسی کے لیے اس کی اجازت دے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو تمہارے یہی معبود ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا۔ وہ جواب دیں گے حق ارشاد ہوا اور وہ عالی مقام ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ان سے پوچھو تمہیں زمین اور آسمانوں میں کون روزی بہم پہنچاتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں، اس کا فیصلہ خدا ہی کے سپرد ہے۔ ان سے کہو نہ ہمارے کسی جرم کی تم سے کوئی پرسش ہونی ہے اور نہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ کہو ہمارا پروردگار ہم سب کو ایک دن اپنی عدالت کے لیے جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ وہی بہت بڑا فیصلہ کرنے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے شریک بنا کر خدا سے ملا رکھا ہے، ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ عزیز و حکیم ہے۔ یہ نہیں سنتے تو ہم دوسروں کو مخاطب بنا لیں گے۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو جو بھیجا ہے صرف ان کی طرف نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں پر افسوس ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا جس کی دھمکی سنا رہے ہو؟ انہیں بتا دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو کبھی نہ مانیں گے اور نہ جو اس کو جس کی یہ آگے کی خبر دے رہا ہے، اور اگر تم دیکھتے جب یہ ظالم اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے اس طرح کہ ان میں سے ایک دوسرے پر بات ڈال رہا ہوگا، پھر تم دیکھتے کہ یہ کس انجام کو پہنچے ہیں۔ جو لوگ دبا کر رکھے گئے تھے اس وقت وہ اپنے متکبرین سے کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو پیغمبر کی بعثت کے بعد حق اس قدر واضح ہو گیا ہوتا کہ ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ اس کے جواب میں متکبرین انہیں جو دبا کر رکھے گئے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ ہرگز نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ دبے ہوئے لوگ متکبرین کو جواب دیں گے بلکہ تمہارے دن رات کی چالیں تھیں جو یہاں تک لے آئی ہیں، جبکہ تم ہمیں سمجھاتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں۔ پھر جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دلوں میں پچھتائیں گے، مگر اس وقت پچھتانے سے کیا حاصل؟ ہم ان منکروں کے گلوں میں توق ڈال دیں گے، یہ وہی بدلہ پائیں گے جو کرتے رہے تھے۔ وآخر دعوانا